بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ وہ انسان ہی ہوں گے، لیکن زلزلہ آنے سے پہلے بعض جانور خبردار کیسے ہو جاتے ہیں؟ کتے کون سی ایسی چیزیں دیکھ کر بھونکتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے؟ عقاب کی نظروں میں ایسے کون سے لینز ہیں جو وقت آنے پر دور بین کا کام دیتے ہیں؟ بعض جانور رات کی تاریکی میں صاف دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ چیتے میں ایسے کون سے خلیے ہیں جو اسے چست رکھتے ہیں؟ ڈالفن 80,000 ہرٹز کیسے سن لیتی ہے؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے ایک تحریک کو جنم دیا۔ اسے ٹرانس ہیومن پروجیکٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسے انسان کی تیاری جس میں جانوروں کی تمام منفرد خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ وہ اندھیرے میں دیکھ سکتا ہو، اونٹ کی طرح بے مثال برداشت کا حامل ہو، شیر کی طرح بہادر اور چیتے کی طرح چست ہو، اس کی قوت شامہ کتے کی طرح نہایت طاقتور ہو، بلی اور کتے کی طرح اس کا جسم نہایت لچکدار ہو، چھپکلی کی طرح دیواروں پر چل سکتا ہو، اس کے باقاعدہ ذاتی پر ہوں جس سے وہ شاہین جیسی اڑان بھر سکے، اس کی دماغی صورتحال لومڑی کی طرح شاطر ہو۔ بعض جانور زمین کے نیچے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ٹرانس ہیومن مین بھی انہی خصوصیات سے بھرپور ہوگا۔ ایسے انسان کی تیاری کے لیے ضروری ہے سائنسدان ڈی این اے کی زبان کو سمجھتے ہوں، پھر اس زبان کا جینیٹک میک اپ کر کے ایک الگ طرح کا انسان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کی زبان کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کی صورت ہوتا ہے تو اس پانی میں باریک باریک ذرات تیر رہے ہوتے ہیں جنہیں جینز کہا جاتا ہے۔ ان جینز کے اندر بچے کی پوری شخصیت کا علم موجود ہوتا ہے۔ وہ گورا ہوگا یا کالا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے گال کیسے ہوں گے، اس کی ذہنی صورتحال کیا ہوگی، اسے زندگی میں کون سی بیماری زیادہ لاحق ہوگی، بچہ ماں جیسا دکھائی دے گا یا باپ کی مانند۔ غرض ہر ایک جین کے اندر بچے کی ایک خصوصیت چھپی ہوتی ہے۔ ان جینز کی مجموعی شکل سیڑھی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسے ڈی این اے لینگویج کہتے ہیں۔ اگر اس لینگویج کو سمجھ لیا جائے تو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو اپنی پسند کا وجود اور صلاحیتیں دی جا سکتی ہیں۔ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے اب ڈی این اے لینگویج کو سمجھ لیا گیا ہے۔ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد دنیا کی ہیومن ریسرچر تنظیموں کو ایک انوکھا خیال آیا۔ اس خیال کا پہلا جملہ امریکی ادارے ڈارپا نے ایک تقریب میں ادا کیا۔ اگر ہم انسان سے بہت آگے کی چیز بن سکتے ہیں تو پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ اس بیان کے بعد ڈارپا نے عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے تمام جانوروں کے ڈی این اے لینگویج میں منفرد صلاحیتیں رکھنے والے جینز کی تلاش پر کام شروع کر دیا تاکہ انہیں انسانی جینز میں جینیٹک میک اپ کے ذریعے داخل کیا جا سکے۔ اس طرح ایک ایسا انسان وجود میں لایا جائے جو ہر کمزوری سے پاک بے مثال شخصیت رکھتا ہو۔ اس میں ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہو جسے آج کا انسان نہیں دیکھ پاتا یا سن پاتا۔ اس کا جسم اتنا مضبوط ہو کہ سخت ترین حالات میں بھی وہ نارمل محسوس کرے۔ اس ٹرانس ہیومن پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک نے اس نظریے کی افادیت کو سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ خود سوچئے، ایک ذہین اور لاجواب صلاحیتوں کا مالک آدمی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہی قوموں کے عروج کا باعث بنتے ہیں، لیکن جب ایک ملک باقاعدہ بے مثال نسل کی پیداوار شروع کر دے گا تو اس ملک کی ترقی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے سامنے دوسروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسی سوچ پر سنجیدہ ہوتے ہوئے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک نے اس دوڑ میں حصہ لے لیا۔ اس میں امریکہ، چین، برطانیہ، روس اور کینیڈا جیسے ممالک شامل ہیں۔ سائنس کی دنیا میں یہ واحد مشن ہے جس پر سائنس کی تمام شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والا انسان کیسا ہوگا؟ ٹرانس ہیومن کے انسان کو سب سے پہلے
ماں کے پیٹ میں ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے جین میں پروگرامنگ کی جائے گی۔ یعنی اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ٹرانس ریسرچر ایک فوجی بنانا چاہتے ہیں تو وہ جینز کو آرمی جینز پروگرام دیں گے۔ اس کے قدرتی جین سے رحم، ڈر اور متاثر ہونے جیسی دیگر چیزیں نکال دی جائیں گی۔ وہ پیدائشی طور پر بے رحم فوجی ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدائشی گلوکار، اداکار یا تصوف پسند ہوتے ہیں، یہ ان کی قدرتی ڈی این اے پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس مصنوعی انسان کی حیوانی خصوصیات پر مبنی ترتیب لگائی جائے گی، جس سے وہ دنیا کے ان رازوں کو جان سکے گا جنہیں عام انسان نہیں جان سکتا۔ بس جانور سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ان کی سوچ آئنسٹائن اور ارسطو جیسی ہوگی۔ ان کی عمریں ہزاروں برس تک ہوں گی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری آدھی زندگی دکھوں اور بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن ٹرانس ہیومن کے بنے انسان بیماریوں کے خلاف زبردست قوت مدافعت رکھتے ہوں گے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ دکھ کی شدت سے متاثر نہیں ہوں گے، بس صرف دکھ کا احساس کریں گے۔ اس سلسلے میں ان کے دماغ کے مخصوص جین جینیٹیکلی ڈیولپ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ دکھ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ بعض ریسرچر کہتے ہیں کہ ٹرانس ہیومن کے انسان اتنے ذہین ہوں گے کہ وہ دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب تجربہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس قدر کامیابی ممکن ہے۔ اپنی یہ تھیوری فلموں کے ذریعے تو عوام تک پہنچا دی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے بالی ووڈ کی فلم کرش 3 میں دیکھا ہوگا کہ اس میں جو موجود کال تھا اس نے اپنے اور جانوروں کے ڈی این اے سے کچھ اسی طرح کی عجیب و غریب مخلوق بنائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ کی فلمیں اسپائڈر مین، بیٹ مین اور اینٹ مین بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ابھی ہیومن ٹرانس لیبارٹریز ابتدائی مراحل میں ہیں، جہاں مرد و عورت کا مشترکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پڑھا جاتا ہے، پھر اسے کسی جانور کے ڈی این اے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس دوران جینز کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ابتدائی تجربات کے بعد امریکی ادارے ڈارپا نے دعویٰ کیا ہے، ہم ایسے سور پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو انسان کے بالکل قریب ترین ہیں۔ ان میں انسانی جینز ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس دعوے پر برطانوی ریسرچرز نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سور اور انسان کے ڈی این اے پہلے ہی بہت ملتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تجربہ وہ ہے جو کسی متضاد جاندار پر کیا جائے۔ تو یہ تھی ٹرانس ہیومن کی رویداد، جسے حقیقت بنانے کے لیے دن رات پوری دنیا میں دوڑ جاری ہے۔ اس دوڑ میں بہت سارے ممالک شامل ہیں جنہوں نے مل کر آل ورلڈ ٹرانس ہیومن سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، جن کے صدر ڈاکٹر جیمز ہیوز ہیں۔ اس تحریک میں اکثریت یہودی کمپنیوں کی ہے جو کسی بھی قیمت پر دنیا کی حکومت چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے وہ 2035 تک ٹرانس ہیومن کے تجربے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انسان ہی ہوں گے، لیکن کمپیوٹر پروگرامنگ انسان ہوں گے۔ اس تھیوری میں اور ان تجربات میں کتنی جان ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی سپر انسان بنائے گئے تو جو موجودہ انسان ہیں یہ کہاں جائیں گے یا ان کا کیا حال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔